نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حسب معمول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں خانقاہ نقشبندی دیا، مجتدیہ متزویہ مینچسٹر میں عصر کے بعد جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اس کے فضل و کرم سے جیسے اس رحمت والا، فضل والا، کرم والا چاند نظر آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اس سے لے کے اب تک ہماری یہ مجلس ذکر عصر کے بعد قائم رہی، اور آج بھی یہ آخری اس رمضان کی مجلس عصر ہے۔ معمول یہ ہے کہ اس معمول سال کے درمیان ہم عصر کے بعد اللہ کے ذکر کی مجلس اس طرح منعقد نہیں کرتے۔ یہ رمضان کی برکت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بہترین گھڑیوں کے اندر، بہترین وقت پر، اور جو اللہ چاہتا ہے اس مہینے کے لیے، ایسی مجلس میں پورے رمضان میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس دفعہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نیک لوگوں کی وجہ سے مجھے گناہ گار کو بھی اللہ نے ہمت عطا فرمائی، اور نہ صرف یہ ذکر کی مجلس جو معمول ہے ہمارا کئی سالوں سے بولٹوں میں رہی، بلکہ اللہ کے فضل سے کافی شہروں تک چلی گئی، اور بڑی ہی خیریت اور عافیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر خانقاہ کے اندر عصر کے بعد اس مجلس کو منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو ایسے فضل و کرم کی توفیق عطا فرماتا ہے تو رحمت والا، فضل والا، کرم کرنے والا اللہ اس کو قبول بھی ضرور فرماتا ہے۔ تو یہ ایک خواب لگتا ہے جو میں یقین رکھتا تھا کہ ایک رمضان کا وقت میں ایسا گزاروں، کیونکہ کمزوری اور صحت کی وجہ سے میرے لیے ناممکن تھا، لیکن اس تصور کو میرے مولا نے یہ کمپلیٹ کیا۔ آپ حضرات کی محبت سے اور آپ کی برکتوں سے ان تمام مجالس میں آپ کے ساتھ شامل رہا، کیونکہ یہ اب رمضان کی آخری مجلس ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں پھر اسی طرح اگلے سال بھی رمضان کی ایسی مجلس نصیب فرمائے، کیونکہ رمضان کا حسن جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رمضان میں ذکر کرنے والے بخشے بخشائے۔ تو آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، سفر اختیار کیا، صعوبتیں برداشت کی، اور مختلف جگہوں پر آپ بھی میرے ساتھ ساتھ گھومتے رہے۔ اللہ اس انسانوں کے ہر قدم پہ جنتوں کے دروازے کھولے۔ یہ ایک بے لوث، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی بھی انس، یہ اللہ کی خاطر سفر تھا، اور الحمدللہ سفر بھی اس کی یاد الہی کا تھا۔ نہ وہ تقریر مقصود تھی، نہ کوئی تبلیغ تھی، بس یہ تھی کہ لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہو کے اللہ کو یاد کریں۔ کیونکہ ذکر میں اللہ یہ تاثیر رکھتی ہے کہ ہر زمین پر مختلف مزہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر خانقاہ میں ہم نے ذکر کیا
لیکن ہر کا مزہ اپنا تھا. اب یہ کرنا فیصلہ بڑا مشکل ہے کہ کہاں لطف کہاں ہے زیادہ. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. اب مجھ سے پوچھیں تو کہاں مزہ آیا, مجھے ہر جگہ ہے. جب بننے میں ذکر کرتا تھا مجھے کوئی خانقاہ یاد نہیں ہوتی تھی, اور سب سے زیادہ محبوب مجھے وہی خانقاہ لگتی تھی. جب وہاں سے بریڈفورڈ گیا میں سب کچھ بھول گیا, بننے کے سارے مزے. مجھے لگتا تھا بریڈفورڈ ہی میری خانقاہ ہے. وہ فیوز برکات میں نے دیکھے بریڈفورڈ میں, دل ہی نہیں کرتا تھا نکلنے کے لیے, لیکن نکلنا تھا. سوچتا تھا پتہ نہیں مانچسٹر میں کیا ہے, لیکن یہاں آیا تو کمال ہی ہو گیا. نہ صرف ان دونوں خانقاہوں کو بھول گیا بلکہ اب نکلنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو اللہ کی مصلحت, ایک دن شارٹ ہو گیا ہمارے لیے, خوشی کی بات ہے. یہ کل عید ہے اور یہ آخری مجلس ہے آج ہماری, اور ماشاء اللہ آخری اس مجلس کے اندر آئے میں پھر اسی حدیث کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم پھر ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. جب کوئی بھی بندے اور مجلس کسی جگہ جمع ہوتے ہیں, صحیح حدیث ہے, اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنے ہوتا ہے. کسی ملک پر کسی جگہ جمع ہو کر بے لوث, ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو, نیتوں کو بھی جانتے ہیں, ارادوں کو بھی. جب جمع ہو جاتے ہیں, جمع ہو کر بیٹھ کر ان کو صرف ارادہ اللہ کا ذکر کا ہوتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے فرشتے میرے گھیر لیتے ہیں, اور زمین آسمان تمام طرف فرشتے نظر آتے ہیں. اور پھر جب فرشتے گھیر لیتے ہیں تو میری خصوصی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وہ چاروں طرف سے چھپ گئے, ارد گرد سے فرشتوں نے گھیر لیا, اوپر سے اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا. آخر وجہ کیا ہے, کیوں بند کیوں کر دیا میں؟ تو اللہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ بند کر کے تمہیں ایک جگہ میں تمہیں ایک عجیب چیز دینا چاہتا ہوں. اور یہ صرف جنت میں جنتوں کو ملے گی, لیکن اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے میں اتنے محبوب ہیں, میں یہاں وہ ان کو جنت سے پہلے ہی دینا چاہتا ہوں. یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں حدیث کو, میں حدیث وہیں تک ہے. تو جب ڈھانپ لیا, گھیر لیا, یہ میرا رب دینا کیا چاہتا ہے, ہمیں کیوں قید کی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو کھولو, میں اس میں سکینہ نازل کرنا چاہتا ہوں. اب سکینہ کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, انٹرپریشن کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے, کیا سکون ہے, کیا اس سے ملتا ہے. یہ خاص ڈش ہے جو جنت کو دی جائے. آپ دیکھیں اللہ والا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں سے کیسی محبت کرتا ہے. میرے بھائیو, ذکر سے محبت کرو, دنیا بھی بن جاتی ہے انسان کی آخرت. تو پھر اللہ تعالیٰ اس سکینہ اتارنے کے بعد ڈھانپ لیتا ہے, دے دیتا ہے, پھر اپنے فرشتوں کے تو مخاطب ہوتا ہے. وہ خاص فرشتے جو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں ہمیشہ. کیا فرشتے ہوں گے مجھے بتائیں آپ, جو اس کے رازدان ہیں, جس کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے ہیں, ان کی طرف مخاطب وہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. یا اللہ تو گواہی ہیں تیرے, کیا ہونے لگا ہے؟ کہتا ہے یہ جو قوم بیٹھی تھی مجھے اس پہ اتنی محبت آئی ہے, آؤ تم گواہ ہو, اور مل کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ میں سب کو بخش دیا. تو ایک بار پھر یہ ماشاء اللہ پورے رمضان میں آپ ہر عصر کے بعد یہ اعلان سنتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ آخری اعلان ہے. الحمدللہ آخری بخشش کا ہم اعلان ہے. اللہ کے شکر کرتے ہوئے ایک نیت ضرور کریں کہ صبح شام کی جو ہماری مجلس اس کی فضل سے ہوتی ہے. اللہ نے انسان بڑا زبردست اس کا کر دیا ہے کہ بورڈر والے تو خوش قسمت ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہے دے دے. وہ ان پرسن ہوتے ہیں میرے ساتھ, اسی طرح ہمارا ذکر چلتا ہے الحمدللہ. صبح اور شام بیٹھتی جماعت, بڑی جماعت بیٹھتی ہے, بہت ذوق شوق سے بیٹھتی ہے. تو کوئی بات نہیں, اللہ نے محروم نہیں رکھا, تو اللہ نے آن لائن بھی اس کا انتظام کر دیا ہے. تو اس کو صبح اور شام عورتیں بھی مرد بھی یہی سمجھتے ہوئے کہ آپ کا شیخ سامنے ہے. آپ کو صبر شیخ کا مطلب یہی ہوتا ہے, اس ذکر میں بیٹھ جایا کریں, بہت فائدہ ہوگا. اس کی پابندی کریں. اگلے سال پوچھوں گا کہ آپ نے پابندی کی ہے یا نہیں کی ہے. اچھا
وعدہ ہو گیا. یہ مجلس نہیں چھوڑنی. اچھا صبح اور شام کی ہماری مجلس چلتی ہے وہاں پر انشاءاللہ. اور جمعرات کی بھی وہ شام میں آ جاتی ہے, اس کی پابندی کریں تو الحمدللہ. عصر کا ٹائم ہے, قریب ہے بہت, یہ رمضان ہمیں چھوڑنے والا ہے. اور جیسے حدیث میں ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. اللہ نے ایک انظام رکھا ہے اس کا, یعنی کون تو کہہ کہ دنیا بنا کر اس نے اس کی باقاعدہ انتظام مقرر کر دی ہے. کوئی اسٹیٹ میں کچھ فرشتوں کو دیے ہیں کام, کچھ اولیاء اللہ کو دیے ہیں, کچھ ابدال کو دیے ہیں. کرتا تو وہی ہے سارا کچھ, لیکن سسٹم پہ اس نے رکھ دیا سارا کچھ. اپنے اپنے کام پہ سب لگے ہوئے ہیں. ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جیسے فجر ہو تمہاری چھٹی ہوگی, نئی کیبنٹ آئے گی. اب اسی طرح عصر کا وقت بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ان فرشتوں کو کہ جیسے عصر کا ٹائم ہو تو تم فوراً تمہاری ڈیوٹی چینج ہو جائے گی اور تمہارے دوسرے فرشتے آئیں گے. تو اب یہ جو فرشتے جا رہے ہیں لیکن اڑے ہوئے جانے سے کہتے ذکر سن کے جائیں گے ہم لوگ. لیکن دوسری طرف سے جو کیبنٹ آ رہی ہے تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی ذکر میں بیٹھنا ہے. اب دونوں کی ٹکر ہوگی, یہ جگہ بھر جائے گی ہماری. یہ 2 فرشتے تو ہیں ہی, ایک جانے والے اور ایک آنے والے. لیکن اس کے بعد ایک اور جماعت بھی ہے, وہ جماعت ہے رمضان کے فرشتے. وہ پورے مہینے چلتے ہیں. تو وہ کب جاتے ہیں؟ وہ آتے کب ہیں؟ وہ اس وقت آتے ہیں کہ جب جیسی چاند نکلتا ہے تو وہ رمضان کے فرشتے آ جاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں دنیا کے اور اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں جو ان کو دی ہوئی ہے. اور جاتے کب ہیں؟ جیسے ہی رمضان کا چاند جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے, وہ عصر کے وقت فیصلہ کر لیتے ہیں اپنا سامان. جیسے لوگ اعتکاف والے پیک کر رہے ہوں گے نا اپنا سامان, تو وہ اسی طرح اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کر روزداروں کو وہ چلے جاتے ہیں. تو اب 3 قسم کے فرشتے ہو گئے. ایک تو وہ جو آنے والے تھے, چارج لینے والے تھے. ایک وہ فرشتے جنہوں نے جانا تھا ڈیوٹی چھوڑ کر, اور ایک وہ فرشتے جو رمضان والے جانے والے تھے. اب تینوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ذکر کی مجلس ہے, اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب ذکر کی مجلس ہو تو سب وہیں بیٹھ جائیں. پوری کائنات ان کی طرف مصروف ہو جاتی ہے. تو وہ بھی جمع ہو گئے آپ کے ساتھ. اب آپ خود فیصلہ کریں گے کتنی بابرکت ہے اور کتنے خوش قسمت انسان آپ ہیں, اور آپ کی وجہ سے میں ہوں, اور آپ کی برکت سے میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں. تو اب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں حسب توفیق, اسی انداز سے, اسی محبت سے یہ پورا مہینہ کرتے رہیں. کچھ ساتھی کہتے ہیں یا بہت سخت نماز آواز نکلتی, اونچی آواز سے نہ کریں. مگر جی میں کیا کروں, مجھے مزہ خود ہی اونچی آواز سے آتا ہے. آپ کو میری بیماری کا فکر ہے لیکن مجھے مزہ ہی نہیں آتا. تو اس مزے کے لیے لینے کے لیے پھر کوشش کروں گا آپ کے ساتھ مل کے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی برکت سے اونچی آواز کے ساتھ مل کے اللہ کو ایک دفعہ رمضان کا آخری کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں کو مست کر دیں. تیار ہیں ساری؟ چلیں اللہ درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب. اللہ تو نے اتنا بڑا مہینہ میں عطا فرمایا, رحمت اللہ برکت والا. یا اللہ ہم اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے یا اللہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ ہم نہ صحیح طریقے سے راتوں کو جاگ سکے, نہ راتوں کو منا سکے. وہ نوازات جو تو نے راتوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے مولا, نہ ہی ان کو حاصل کر سکے. یا اللہ نہ ہی ہماری عبادت نہیں کر سکے. یا اللہ جو کچھ بھی تھا میرے مولا ٹوٹا پیٹا
تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے بارگاہ اقدس میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کی اولاد کے صدقے سے یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی موٹی عبادتیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما لے۔ یا اللہ ہماری نحوستوں سے غلطیوں سے ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر رمضان نصیب نہ ہو۔ اے کریم اپنا فضل فرما، ہمیں پھر رمضان نصیب فرما دے، رمضان کی ساری برکاتیں نصیب فرما دے، جو رحمت اتنی سب عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا عطا فرما، اس کے سوا عطا فرما۔ اے رحیم اے کریم، ہم تیرا شکر کس زبان سے ادا کریں، کس طرح تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ یا کریم یا کریم، ہمیں ناشکر ہیں، تیری نعمتوں کو ادا نہیں کر سکتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے مولا میں شکر گزار بندہ بنا، یا اللہ عاجز بندہ بنا، یا اللہ تجھ سے محبت کرنے والا بندہ بنا، یا اللہ تجھ سے ڈرنے والا بندہ عطا فرما۔ اے رحیم اے کریم میرے مولا، اس رمضان کی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا اللہ اے میرے مولا آنے والی زندگی ہماری یا اللہ متقین والی زندگی عطا فرما، نیک اور صالحہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے ذکر و فکر کیا، جو باتیں ہم نے سنی، ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رحم الرحمین یا رحم الرحیم، اس جماعت پہ رحم خصوصی فرما۔ اللہ اس جماعت میں جو مرد عورت بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ساری خانقاہوں میں ہم گھوم کے آئے، جس طرح سے جنہوں نے خدمتیں کی لوگوں نے میرے مولا، عورتوں نے مردوں نے، یا اللہ ان کی خدمت کو اجر تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے میرے مجسم نے کھانے تیار کیے، ہمیں دیے، عورتوں نے میرے ساری رات جا کر محنت کی میرے مولا، سب کو تو اپنی شان سے میرے مولا ان کے نام عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، فضل نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بارگاہ اقدس میں ہماری آخری مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کی بخشش فرما۔ اس مجلس میں ساری دنیا میں جو مرد اور شامل ہیں میرے مولا، ان سب کو بخشش فرما، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔